اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیقان ملت ایمانیہ، میرے عزیز بھائیو، ماہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے اور اس وقت ہم ایسے مبارک ایام کے دروازے پر کھڑے ہیں جو خیر و برکت اور نعمت و رحمت سے پر ہیں۔ ان میں اللہ جل جلالہ نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے اور نیک بندوں کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ یہ بابرکت ایام ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں جن کی عظمت و فضیلت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا ہے: افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے دنوں میں افضل ترین ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ بلا شبہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ تمام ایام سے عظیم اور افضل ترین ہے۔ اس کی عظمت کے پیش نظر باری تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، چنانچہ ارشاد ہے: والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور ذی الحجہ کی 10 راتوں کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ مراد ہے۔ اس عشرہ کو یہ مقام اور یہ مرتبہ اس لیے حاصل ہے کیونکہ اس میں ایک ایسا دن آتا ہے جو پوری سال کا سب سے افضل اور سب سے عظیم دن ہے، یعنی اس عشرہ میں یوم عرفہ آتا ہے جو خاص رحمت و مغفرت کا دن ہے۔ اسی طرح اس میں عید الاضحیٰ کا دن بھی آتا ہے جس کی بابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: ان اعظم الایام عند اللہ تعالی یوم النحر، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظمت والا دن قربانی کا دن ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کی قدردانی کرنے والو، ذی الحجہ کے پہلے عشرہ میں نیک اعمال کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے جو بندوں کے لیے ذخیرہ آخرت ہوتا ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: ما من عمل ازکا عند اللہ عز وجل ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ، اللہ کے نزدیک اس نیک عمل سے جو بندہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کرتا ہے کوئی بھی عمل زیادہ پاکیزہ اور اجر و ثواب میں بڑھ کر نہیں۔ ان دنوں کی فضیلت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان میں نماز، روزہ، حج، صدقہ، قربانی اور ذکر اللہ جیسی بہت ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، اور یہ خصوصیت کسی دوسرے وقت کو حاصل نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے: وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور تاکہ وہ معلوم دنوں میں یعنی عشرہ ذی الحجہ میں اللہ کا ذکر کریں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان ایام میں بکثرت ذکر کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا ہے: اکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، ان میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ یا اللہ، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور اس بابرکت عشرے کو غنیمت سمجھنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دے۔ نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات گرامی، میرے مومن بھائیوں، ایک مومن کے لیے ان بابرکت دنوں میں سب سے افضل اور مقرب عمل روزے کا اہتمام ہے، لہذا ہمیں ان ایام میں ہر قسم کی نیکی کرنی چاہیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول مبارک کی پیروی میں روزے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ چنانچہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ یقیناً بڑی سعادت اور بڑی کامیابی ہے اس بندے کے لیے جو خالص توبہ اور نیک نیتی کے ساتھ ان ایام کا استقبال کرے، اپنا دل پاک و صاف رکھے اور اپنے باطن کی پاکیزگی کا خیال کرے، اور اس عشرہ میں خوب کثرت سے نیکیاں کرے، تلاوت قرآن، اذکار و تسبیحات، صدقات و خیرات اور نماز و روزہ کا اہتمام کرے۔ اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک اور عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور ہر قسم کی نیکی اور بھلائی انجام دے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے تمام گناہوں، ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔